فہد صاحب، مولانا صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے چلتے چلتے جب پریس کانفرنس کا اینڈ ہو رہا تھا تو بڑی اہم اور معنی خیز بات کی ہے. ایک دو روز سے افواہوں کا بازار بھی گرم تھا، تو ابھی کیونکہ سیاسی قائدین کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے تو ہماری بھی مجبوری بن گئی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹچ کر لیا جائے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے وقاص، ہمارے ہاں جو سیاسی بحران ہے وہ ہر چند سال بعد ابھر کر سامنے آ جاتا ہے. اچھا، اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو کہ بات درست ہے، کہ ہماری جو ایک عام کیفیت ہے ہماری سیاست کی، وہ بحرانی کیفیت ہے، اور اگر بحران نہ ہو تو لگتا ہے کہ معاملات کچھ عجیب سے ہیں. ہمیں بھی عادت کسی نہ کسی صورت میں بحران رہتا ہی ہے. یعنی وہ بچپن میں کتاب پڑھا کرتے تھے تو اس میں اس کا ایک خاص نمبر ہوتا تھا. اچھا، خاص نمبر آتا تھا. تو پھر وہ خاص نمبر، کیونکہ زیادہ وہ موٹا ہوتا تھا، بڑی بچوں کی کتاب تھی اردو کی، تو وہ زیادہ مزہ آتا تھا پڑھنے میں، تو وہ زیادہ خاص نمبر آنے شروع ہو گئے. تو پھر جب وہ اتنے زیادہ خاص نمبر آنے شروع ہو گئے تو پھر کسی نے بڑی مزار ایک جملہ کسا. اس نے کہا کہ ان کا ہر نمبر جو ہے وہ خاص نمبر ہوتا ہے. اچھا، اور عام نمبر صرف خاص خاص موقعوں پہ آتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی عام نمبر جو ہے وہ خاص خاص موقعوں پہ آتا ہے. ایک مستقل بحران کی کیفیت ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بحران کی جو نیچر ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. کبھی کسی طرح کا بحران، کبھی کسی طرح کا بحران، اور ہمیں عادت سی ہو گئی ہے کہ یہ ہماری جو سیاسی کشتی ہے یہ ہچکولے کھاتے ہی چلے گی. یہ آرام سے بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک اس طرح کی بغیر لہروں والے پانی میں یہ سکون سے نہیں چلے گی. اب یہ بات درست ہے آپ کی کہ پچھلے چند دنوں سے ایک بظاہر سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی ایک بحرانی کیفیت سی پیدا ہو رہی ہے. نہیں بحران، اس سے پہلے تو بحران چل ہی رہے ہیں. ابھی ہم اس وقت بات کرتے ہیں، وہ نیب کا الگ ہے، الیکشن کمیشن کا الگ جھگڑا ہے، اور ای وی ایمز کا الگ جھگڑا ہے. وہ بحران تو چل ہی رہے ہیں. لیکن اگر یہ خبریں درست ہیں، اگر میں یہاں اگر کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں جس گرداب سے ہم عرصہ دراز سے نکل نہیں پا رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی ایشو پہ مختلف اداروں میں کوئی چپکلش پیدا ہو جاتی ہے. کوئی، چاہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو، چاہے وہ اختیارات کی جنگ ہو، چاہے وہ کچھ انا کا مسئلہ ہو. کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس ہونے کا بہانہ ہی ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہونا ہی ہوتا ہے. اچھا، اب میں آپ کہیں گے آپ عجیب پہلیاں وہ جو آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ نہیں، دیکھیے میرا جو نقطہ ہے نا، ابھی ہم اس پہ تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں. میرا نقطہ یہ ہے وکاس کہ جب تک آپ اپنی جو آپ کے سیاست کی جو بنیادیں ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں، جو رولز آف دا گیم ہیں، جو مختلف دائرہ کار ہیں، جب تک آپ ان کو بالکل کلیئرلی ڈیفائن نہیں کریں گے تو اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے. کچھ نہ کچھ جھگڑا چلتا رہتا ہے. سر اب تک تو ڈیفائن ہی ہوا نا، اتنے عرصے سے متواتر ہی چلے آ رہے ہیں نا. بات ہم کرتے ہیں کہ ڈیفائن کریں، لیکن ہر دور حکومت میں یہی معاملہ چل رہا ہوتا ہے. دیکھیے اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ غلطیاں تو سب کرتے ہیں لیکن نئی غلطی کرنی چاہیے، اور مسلسل کرتے ہیں لیکن نئی غلطی کریں. مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ پرانی غلطیوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھ نہیں رہے اپنی غلطیوں سے. تو ہمارے یہاں جب اس طرح کے بحران ہوتے ہیں، دیکھیں نا، ہمارا سول ملٹری ریلیشنز ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہر وقت بات ہوتی ہے، اور ہر وقت ہر حکومت کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ سب سے بڑا ایشو پاکستان کا یہی ہے. شاید ہے بھی صحیح، اور اس کے نتیجے میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ ہمارا کتنی دہائیوں سے یہ ایک بحران چلتا آ رہا ہے. اس میں مارشل لاء بھی آئے، اس میں جو ہے وہ دیگر اس طرح کی پرابلمز بھی ہوئے، حکومتیں گری بھی صحیح، اور وہ کھاڑ پہ چھاڑ چلتی رہی. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ معاملات جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کسی سے بھی بات کر لیں، چاہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے بات کر لیں، وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی، لیکن سول ملٹری ریلیشنز ایک ایسا ایشو ہے جس کو جو ابھی تک اس طریقے سے سیٹل نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا. اب اس میں آپ جس سے بات کریں ہر شخص کے پاس اس کا اپنا جواب ہے. کوئی کہتا ہے جی سول کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی ملٹری کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے. لیکن قصوروار جو بھی ہو، جب تک معاملہ جوں کا توں ہے تو جو بحرانی کیفیتیں ہیں وہ ہیلے بہانے سے پیدا ہوتی رہتی ہیں. اب یہ آپ نے سنوایا جی، کیا ہوا؟ دیکھیے اپوائنٹمنٹس خاص طور پہ اعلیٰ عہدوں پہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں
ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے، واضح ہے، ہمارے جہاں پہ آئین کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ آئین کو فالو کرتے ہیں، جہاں پہ دوسرے قوانین ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب آپ کی جو لکھا ہوا قانون ہے اور جو عملاً قانون ہے اور جو لکھے ہوئے اختیارات ہیں اور جو عملاً اختیارات ہیں، ان میں جب تھوڑا سا عدم توازن ہوگا تو پھر بحرانی کیفیت پیدا ہوگی. اور یہ عدم توازن جو ہے وہ ہر معاملے میں نظر آ رہا ہے نا. بالکل. اگر یہ جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے کہ جو نیب آرڈیننس ہے یا الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں، اور دوسرا وہ بھی ہے اپنا جو الیکشن کمیشن کے اراکین کی تعیناتی ہے، اس میں بھی تو یہی چل رہا ہے نا. جو لکھا ہوا ہے اس پہ ہم جاتے نہیں ہیں، ہم ایک آرڈیننس پاس کر دیتے ہیں اور اس پہ پھر شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. دیکھیے ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اب اس پہ بھی آتے ہیں، نیب کے مسئلے پہ آتے ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ جس کا آپ نے شروع میں بات کی، اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں وکاس کہ اگر یہ کوئی ٹینشن ہے، چند دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ کوئی اعلیٰ عہدیداران میں ایک کشیدگی ہے، ایک ٹینشن ہے اور وہ حل نہیں ہو پا رہی، پاکستان کے لیے، پاکستان کے نظام کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. جی. کیونکہ اگر اس لیول پہ ٹینشن ہو جائے تو معاملات ہمیشہ جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جاتے. اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں، پچھلی حکومت میں بھی ایسا ہوا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. جب بھی ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں سے کوئی خیر کی خبر نہیں نکلتی. تو امید تو یہ ہے کہ یہ معاملہ حل ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس کو سپورٹ حاصل رہی ہے بھی صحیح بہت حد تک. اور اس کی وجہ سے اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ اسی کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ بنی. جی بالکل. اور ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے. ممکن ہے کچھ حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہو، لیکن اگر وہ سپورٹ اتنا اس کا ایک اہم جز ہے اس حکومت کی حکومت رہنے میں، تو پھر اس کو ہینڈل کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہر گورنمنٹ کو جو اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں ان کا اعتراف کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہر گورنمنٹ بڑک مارتی ہے نا. مطلب آج اگر آپ 2016 میں اگر آپ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو سنتے تو ان کا تو یہی کہنا تھا کہ جی ہماری اس سے زیادہ مضبوط کرسی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں آل ان آل ہیں وہ یہ کہتے ہیں. پھر 2016 میں کیا ہوا تھا؟ ایک بڑا بحران آیا، ایک دم سے جو ہے وہ ساری گیم الٹ گئی. پیناما آیا، کسی کو پتہ نہیں تھا، اور آنن فانن میں جو ہے وہ سارا کچھ جسے کہتے ہیں خزاں کے پتنوں کی طرح اڑ گیا. تو پاکستان میں ایک دم بحران آتے ہیں. بحران زیادہ گڑبڑ تب ہو جاتے ہیں جب جو اس وقت کی حکومت ہے، حکومت وقت ہے، وہ اپنی باتوں پر، اپنی بڑکوں پر، اپنے دعووں پر خود یقین کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا. باقیوں کو تو ساری حکومت کہتی ہے نا، وہ ہمیشہ سب اچھا ہے کا راگ جو ہے وہ تمام حکومتیں جو ہیں وہ الاپتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے ووٹر کو اور اپنے سپورٹر کو بتانا ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ مسئلہ نہیں، مسئلے تو ہوتے ہیں. ایک آنسٹ اسیسمنٹ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس ہی کرنا بڑا ضروری ہے. پھر آپ بحران جب آتا ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کرنے میں کچھ حد تک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. پی ایم ایل این نے یہی غلطی کی تھی. وہ سمجھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں. پی ٹی آئی، وہی جو میں کہہ رہا تھا نا غلطیاں پرانی، پی ٹی آئی کو بھی اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا ایک بڑا ہی آنسٹ اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بحران آ رہا ہے، اور اس سے اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ نمٹنا چاہتی ہے، تو پہلے اسے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کہاں پہ کمزور ہوں، اور کیا اس کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس بحران کا مقابلہ کر سکتی ہوں کہ نہیں. یہ ایک نقطہ ہے جو مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اس کو بھول جاتی ہے. وہ کمزوریاں کیا ہیں اس پہ ابھی ہم جب تھوڑا سا موازنہ کریں گے تو